درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم۔ اس سے پہلے ایک بہترین بات سنتے ہیں، یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے۔ اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے۔ جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، اگلے مصرعے پہ مجھے مہر لگا کے ودا کرنا ممبرا والوں۔ جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ بہت اچھا ہے عمران، واہ واہ واہ۔ عمران دو تین شعر نہیں بس ایک منٹ جو جی کون سی نظم؟ اچھا مدرسے کی نظم سننا چاہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک آپ کی نظم پڑھتا ہوں سنیں۔ جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ بس 5 منٹ آپ کے بیچ میں اور ہوں۔ جو لوگ جو میرے دوست نکلنا چاہ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سلیقے سے نکل جائیں۔ آپ ایک بار تالی بجا دیں تو تھوڑا سا ماحول پھر سے بن جائے۔ تو میں جتن بھائی گھر سے نکلتا ہوں تو امی بہت ڈری رہتی ہیں، ابو بہت پریشان رہتے ہیں، میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ عمران تم اتنا درد محسوس کیسے کر لیتے ہو، کہہ کیسے لیتے ہو۔ میں پڑھتا ہوں، سنے گا۔ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں۔ درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ جاتے جاتے جس نظم کے لیے بھائی کا حکم ہے 1 منٹ کی وہ نظم پڑھ کے جاتا ہوں۔ کیا کہنے کہ نفرت والے سب رنگوں نے، نفرت والے کچھ رنگوں نے، ان مادی چند لفنگوں نے۔ پڑھتا ہوں سنے گا بھائی جان، آپ آگے دیکھیں، آپ ان سے لڑے مت، پڑھتا ہوں سنے گا۔ نفرت والے کچھ رنگوں نے، جناب آپ ایک بار تالی بجائیں، وہ بھائی صاحب کسی سے لڑ رہے ہیں، میں بس ایک بند پڑھ کے جا رہا ہوں۔ دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے،
اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلت وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی خیر مانگتا ہوں، یعنی میرا گھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا میرے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر جو ہمارے رب ہیں ہم نے بھروسہ کیا، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو صبح ہوتے تک، اور صبح کو 3 مرتبہ پڑھے تو شام ہونے تک اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وہ کلمات یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے صبح یا شام کی جس کے نام کے ساتھ زمین یا آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیے، اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہے جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ فائدہ حدیث شریف کے اس جملہ یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں سے پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کر رہے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن عمرو چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر وہاں روتے ہوئے ٹھہر گئے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا، یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جس میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹی اور بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے انداز میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے یعنی نیک عمل، اور عالم اور طالب علم کو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب۔ السلام علیکم۔